السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل پر ایک کلپ بنائی گئی تھی جس میں کچھ مسائل باقی رہ گئے تھے جو انشاءاللہ اس کلپ میں بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو سامعین کرام، زکوٰۃ کے مسائل میں کچھ مسائل جو باقی رہ گئے تھے ان میں سے ایک اہم مسئلہ جو رہ گیا تھا وہ یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسے کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ اگر ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوتی ہے۔ جن میں سے ایک تو ماں باپ ہیں کہ اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اگر اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ دے تو ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ماں باپ سے اوپر جتنے اصول ہیں جیسے دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اور اسی طرح اولاد کو بھی ماں باپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی، جیسے کہ اولاد میں بیٹا بیٹی ہے، نواسا نواسی ہے، اسی طرح پوتا پوتی نیچے تک، یہ رشتے آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح بیوی ہے، شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور سادات کو، بنو ہاشم جو ہیں، سادات کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ ایک سوال مسلسل آتا رہتا ہے کہ مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، بالکل، اگر کوئی آدمی مقروض ہے، قرض تلے دبا ہوا ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے اس کے قرضے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے مسجد تعمیر کر سکتے ہیں یا مسجد کے کسی حصے کی تعمیر وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ غرباء اور مساکین کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کا مالک بنانا ہے، یعنی اس میں تملیک ضروری ہے۔ تو یہ تملیک مسجد کو اگر آپ رقم دیں گے تو تملیک نہیں پائی جاتی، یعنی مالک بنانا، فقیر کو، محتاج کو، ضرورت مند آدمی کو زکوٰۃ کی رقم اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو اس رقم پر قبضہ دینا اور اس کا مالک بنانا ضروری ہے، جو مسجد میں دینے سے وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کسی نے زکوٰۃ حساب سے زائد ادا کر دی تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ اگلے سال جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو پچھلے سال جو زائد زکوٰۃ نکالا تھا اس رقم کو کٹ کر کے باقی کی رقم اگلے سال ادا کر دے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے غریب طالب علم کی فیس اور اس کی کتابیں، اسٹیشنری وغیرہ دلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل دلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم پڑھنے میں یعنی بہت ہی محنتی ہے، بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے لیکن غریب ہے، مستحق ہے، اور فیس ادا کرنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کتابیں وغیرہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کی فیس ادا کر سکتے ہیں اور اسے کتابیں وغیرہ دلا سکتے ہیں۔ اسٹیشنریز کا سامان، جو بھی ضروریات ہوتی ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی، وہ تمام چیزیں آپ اس کو دلا سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ شادی میں بعض غریب حضرات کو شادی میں رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مدد تو کر سکتے ہیں شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح اکثر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ یہ جو حضرات شادیاں کرتے ہیں تو اس میں اکثر لوگ بہت رقم دیتے ہیں، یا کئی لوگ تھوڑی تھوڑی کر کے اتنی رقم دیتے ہیں کہ یہ حضرات خود صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ کم سے کم اس زمانے میں ایک غریب آدمی بھی اگر شادی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 3 لاکھ 4 لاکھ تو ایک غریب آدمی بھی اس زمانے میں شادی میں خرچہ کر رہا ہے۔ اللہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ہوں جو اس سے کم کرتے ہوں، لیکن ایک کم سے کم خرچ کی شادی 2 لاکھ سے 4 لاکھ تک ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ شادی میں زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ دینا بہتر ہے۔ البتہ ایسے لوگوں کی آپ امدادی رقم سے، اپنی ذاتی رقم سے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم سے اگر آپ مدد کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، ان کی مدد تو ہو جائے گی لیکن زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں تو ملنے کی امید نہیں ہے تو کیا ہم اس میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ نے اسے قرض دیا تھا اس وقت آپ نے کیا نیت کی تھی کہ اسے کچھ وقت کے لیے رقم کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس نیت سے آپ نے دیا تھا۔
اب آپ اس رقم کو جب کہ آپ کو ملنے کی امید نہیں ہے تو اب نیت کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب نیت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیت اس وقت ہوتی ہے زکوٰۃ میں جب آپ زکوٰۃ کی رقم اس کو دے رہے ہیں، اس کو مالک بنا رہے ہیں، اسی وقت نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ پہلے آپ قرض کی نیت کر لیے ہیں، پھر بعد میں قرض نہ ملنے کی صورت میں آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ حضرات کو مزید کچھ سوالات زکوٰۃ کے تعلق سے کرنے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال کریں، انشاءاللہ مدلل جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔